السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ مالی سال کی ترقیاتی بجٹ کے جائزے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم نے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذیلی کمیٹی آئندہ مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی رواں مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی بجٹ پر غور بھی کرے گی۔ کمیٹی میں مشیر وزیر اعظم آفس اور وزیر مملکت برائے ریلوے شامل ہیں۔ وزارتیں، ڈویژنز رواں اور نئے مالی سال کے PSDP پر کمیٹی کو تجاویز پیش کریں گے۔ ذیلی کمیٹی نے ترقیاتی منصوبوں پر 26 اور 27 مئی کو وزارتوں ڈویژن سے بریفنگ طلب کر لی۔ لیبیا کے بے رحم صحرا میں شدید گرمی اور پیاس کے باعث 11 تارکین وطن موت کے منہ میں چلے گئے۔ لیبیا کے جنوبی صحرا میں پانی کی شدید قلت نے مسافروں کو تڑپ تڑپ کر موت کے حوالے کر دیا۔ یہ دردناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنوب مشرقی شہر کفرا کے قریب ایک گاڑی خراب ہو گئی اور اس میں سوار 11 تارکین وطن بے بس ہو کر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ریت کی تپتی ہوئی لہریں، سورج کی جلتی دھوپ میں اور خاموشی نے مل کر ان مسافروں کی زندگی کی کرنیں مدھم کر دیں۔ لیبیا کے میڈیکل ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 15 افراد کو بچا لیا گیا ہے جن کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں پر مہنگائی کا نیا وار، سرکاری بسوں کے کرائے دگنے ہو گئے۔ دارالحکومت میں سفر بھی مشکل، اورنج، گرین، بلیو اور الیکٹرک بسیں اب مہنگی۔ 26 مئی سے کرایوں میں دگنا اضافہ، عوامی ٹرانسپورٹ کے کرائے بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ بااختیار اتھارٹی کی ہدایت پر پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے شہریوں پر مہنگائی کا نیا نوار، سرکاری بس اسکیم اور پبلک ٹرانسپورٹ سروس کو انتہائی مہنگا کر دیا گیا۔ 26 مئی سے کرایوں میں دگنا اضافہ، عوامی ٹرانسپورٹ کے کرائے بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ بااختیار اتھارٹی کی ہدایت پر پبلک ٹرانسپورٹ سروسز کا نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے شہریوں پر مہنگائی کا نیا وار، سرکاری بسوں کے کرائے میں دگنے اضافے ہو گئے، اب 100 روپیہ کرایہ پہنچ گیا۔ پاکستان نے انڈیا کی 20 سالہ ریاستی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پکڑے گئے دہشت گردوں نے بتایا کہ فتنہ ہندوستان کیسے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے۔ دہشت گرد بھارت کی ہدایت پر خواتین اور بچوں پر حملے کر رہے ہیں۔ 2015، 2009، 2019 میں دہشت گردی کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے گئے۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زائد شہریوں کو قتل کیا گیا۔ کلبھوشن یادو کو یہاں گرفتار کیا گیا۔ یہ ہے بھارت کا مکروہ چہرہ، یہ بھارت کے دہشت گردانہ ظلم کی شکل ہے۔ ان حملوں میں کوئی بلوچیت یا پاکستانیت نہیں، وہ بچوں، مزدوروں کو شہید کر رہے ہیں لیکن بلوچستان کے لوگوں کا عزم نہیں توڑ سکے۔ It's written Indians 20 years of state-sponsored terrorism, but actually it's much more. So we are just giving you a cut of the last 2 decades. 2009, Pakistan government handed over evidence full of dossier of evidence, irrefutable evidence at Sharm el-Sheikh to then Indian Prime Minister. 2015, Pakistan presented again dossier at that time to United Nations. Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. 2019, dossier again presented full of evidence to United Nations. Indian prosecuted terrorism in Balochistan in the shape of Kulbhushan Yadav, self-given confessions and acknowledgements of multiple surrendered terrorists of this fitna al-Hindustan. This is that actual cruel, evil face of fitnatul Hindustan. بھارت نے ایک جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا، دوبارہ کرنے کا شوق ہے تو کر کے دیکھ لے، ہم تیار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ جنوری 2024 میں سے اب تک 4664 دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ آپریشنز میں 1018 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت میں سیز فائر ہوئی ہے، جو وجوہات ہیں وہ ابھی دور نہیں ہوئیں۔ کشمیر کا تنازع حل ہونے تک پاکستان اور بھارت کے درمیان امن نہیں ہو سکتا۔ کشمیر تنازع میں چین بھی ایک فریق ہے۔ آج پاکستان میں کرتارپور کھلا ہے، سکھوں کو کون نہیں آنے دے رہا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے کہ پانی روک دیں گے۔ نتیجہ جو سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس چوزنگ پہ آئے تھے، وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا، وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا۔ ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، پاکستان ادھر کھڑا ہے۔ ان کے ذہن میں کچھ اور ازمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے۔
اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی. آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ الہندوستان فتنہ الخوارج. انہوں نے بہت سی ایگزمپشنز کی تھی نا, آئے رزلٹ دیکھ لیے, دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائے. One of the very important reason was that the state of Pakistan, all elements of national power of Pakistan, over the last 2 years, they have gelled together, they are gelling together. اور پاکستان نے دہشت گردی کے ناسور کے خلاف اسپیس کو سکویز کرنا شروع کیا ہے. اس کی آپ کو بہت سی نشانیاں نظر آتی ہیں. میں نے آپ کو اس کی ایک انڈیکیشن دکھائی کہ اس سال ابھی 5واں مہینہ چل رہا ہے, ہم 203 سے زیادہ صرف بلوچستان میں دہشت گرد مار چکے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے 250 کے قریب مارے تھے پورے سال میں. ہم تو ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج کرتارپور کوریڈور جون سا ہے, پاکستان نے تو کھلا کہ وہ ہے. کون فریڈم آف ریلیجن جون سا ہے وچ از اے فنڈامنٹل رائٹ, اس کو کون ریسٹرکٹ کر رہا ہے؟ انڈیا نے نہیں آنے دے رہا. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے. پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر ایز پر دی UNSC ریزولوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے ادارے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ہمارا اور افغانستان کا خون کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. بھارت نے پاکستان بننے کے بعد سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا. کیا بھارت 75 سال سے افغانوں کو استعمال کر کے کامیاب ہوا؟ پاکستانی افغانوں کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں. کیا پاکستانیوں نے لاکھوں افغانوں کو یہاں نہیں رکھا؟ کیا آج بھی افغانستان کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں ہو رہی؟ افغانستان ہمارا مسلمان برادر ہمسایہ ملک ہے. ترجمان پاک فوج نے کہا ہمارا افغانستان کا خون کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. افغانستان عدم استحکام کا ہندوستانی ڈیزائن کا اعلی کار نہ بنے. افغانستان کے اندر through the proxies over there, through lot of money that they have put, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie. Pakistanis. We are very resilient. One. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. لینگویج کی کامنالٹیز ہیں, کامنالٹیز ان کلچر ہے, ریلیجس افینٹی ہے. سو واٹ ایور دے ڈو, کین اٹ سپریس دیز بانڈز وچ گو آف کلچر, آف افینٹی, وچ اینڈ جنریشنل. نو, دے کین ناٹ. اینڈ دین ہاؤ پاکستانیز ہیو ریئیکٹڈ. پاکستانیز ہیو آلویز ٹریٹڈ افغانیز with lot of love. History اس کی گواہ ہے. with lot of respect. آپ نے ملینز آف افغانز کو ریفیوجیز کا یہاں خیال کیا یا نہیں کیا؟ کسی کی بینائی چلی گئی تو کوئی ناقابل بیان درد سے کراہنے پر مجبور ہے. غزدار اسکول بس حملے میں زخمی طلبہ CMH کوئٹہ میں زیر علاج ہیں. 18 سال سے کم عمر بچوں میں اکثر کی حالت تشویشناک ہے. متاثرہ بچوں کے والدین کا حوصلہ پہاڑ جیسا ہے. کہتے ہیں دشمن ظلم, جبر اور وحشت کی آخری حدیں پار کر جائے لیکن قوم کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتا. رائے ثاقب کھرل کی خصوصی رپورٹ.
CMH کوئٹہ کا ICU ہے جہاں پہ خضدار اٹیک کے جو ٹنے پھول جو زخمی ہیں وہ یہاں پہ ہیں. The kind of pain I felt here, the kind of agony and the جو بچوں کی حالت ہے, بچوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی, پورا فیس وونڈیڈ ہے, پوری باڈی وونڈیڈ ہے, لیکن جو سن پا رہے تھے اور جن کو پتا تھا کہ کوئی کیمرہ آیا ہے یا میڈیا والے آئے تو وہ ہمیں تھمز اپ آگے سے کر رہے تھے. میرے پیچھے آپ وہ بچے جو وکٹم ہیں خضدار پلاس کے وہ نظر آ رہے ہوں گے. تمام بچے جو ہیں بیڈس کے اوپر, لائک مائنرز, سارے 18 سال سے نیچے کے بچے ہیں. موسٹ آف دیم آر ان کریٹیکل کنڈیشن. دہشت گردوں نے پھولوں کے اوپر حملہ کر کے حال کیا کیا. عامر مسیح صاحب, آپ کی بیٹی ہیں؟ جی سر. کتنے سال کی ہیں؟ 14 سال کی سر. 14 سال کی. کیا ہوا اس دن, کچھ یاد ہے؟ اسکول کے لیے گئے ہیں نا, جیسے بس باہر گئی ہے تو ہم پیچھے دوسرے بچوں کو نا وہ ان کے اسکول کے لیے ریڈی کر رہے تھے. اچھا. ان کو ہم جیسے ہی بھیجا تو باہر تقریباً گاڑی چلی گئی ہے نا. ہاں. دونوں کینٹوں کے درمیان جو تقریباً 50-50 فاصلہ تھا, جی. برسٹ کی آواز آئی ہے اور اس قدر شدید آئی ہے کہ ہمارے گھر بھی ہل گئے. سب لوگ اکٹھے ہو گئے. پھر پتہ چلا جی اسکول بس پہ اٹیک کیا گیا. ایک آنکھ اور یہ چہرہ اس کا ڈیمیج ہوا تھا, لیکن یہ کہ خدا کا شکر ہے وہ ٹھیک تھی. اس نے کہا پاپا پریشان نہ ہو. سب سے پہلے پتہ چلا ہے بڑی بچی کا عیشا سلیم 21 تاریخ کو بچے جس اسکول میں بچوں سے ملنے کے لیے اور ٹیچر وغیرہ سے ملنے کے لیے گئے تھے, تو صبح یہ حادثہ ہو گیا ہے. تو دوسری بچی جو ہے وہ کل ادھر CMH میں فوت ہو گئی تھی. دونوں بچیوں کا کل شام کو 5 بجے جنازہ آبائی گاؤں راولپنڈی کی تحصیل کلر سیدہ میں ادا کر دیا گیا ہے. ایک بچہ بھی ان کا CMH میں ہے, اس کی ہیڈ انجری بھی ہے, لیفٹ آئیز بھی ڈیمیج ہے, کافی سیریس کنڈیشن میں ہے. ایسے بزدلانہ حملے کر کے ہماری پاک فوج کو وہ کمزور نہیں کر سکتا. یہ شہادت ہماری بچیوں نے جو دی ہے ملک پاکستان کی خاطر ہمیں فخر ہے کہ جو اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا, کوئی مذہب نہیں ہو سکتا, کوئی نیشنلٹی نہیں ہو سکتی, سمپلی انسان نہیں ہو سکتا. DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گرد بلوچستان میں متعدد دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. بھارت کے وزیر اعظم مودی, سابق آرمی چیف, سلامتی امور کے مشیر اجیت دوول, دفاعی امور کے ماہرین پاکستان سے بلوچستان کو علیحدہ کرنے, کھلم کھلا دہشت گردی کو سپورٹ کرنے اور بلوچستان دہشت گردوں کو شہریت دینے کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ برطانوی حکومت کا عوام کو ریلیف دیتے ہوئے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 7% تک کمی کا اعلان. خبر ایجنسی کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہوگا اور یہ قیمتیں سہ ماہی یعنی جولائی سے سپٹمبر تک برقرار رہیں گی. توانائی ریگولیٹری ادارے آف جیم نے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قیمتوں میں کمی کا مقصد مہنگائی کے دباؤ میں کمی لانا اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے. گزشتہ 2 سالوں سے بلند قیمتوں کے باعث عوام شدید مالی دباؤ کا شکار تھے. برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں مزید گریں تو اکتوبر سے مزید کمی ممکن ہوگی. لیبیا کے جنوبی صحرا میں شدید گرمی اور پیاس سے 11 تارکین وطن جان بحق ہو گئے جبکہ 15 تارکین وطن کو زندہ بچا لیا گیا. یہ تمام تارکین غیر قانونی طریقے سے لیبیا پہنچے تھے اور جنوبی صحرا میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی. ایمرجنسی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے تارکین وطن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. تفصیلات جانتے ہیں ظفر ساہی سے. ظفر, آگاہ کیجیے گا. لیبیا کے جنوبی صحرا میں سخت گرمی, بھوک اور پیاس کی وجہ سے 11 تارکین وطن جو ہے وہ جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے. ان تارکین وطن کی جو موت ہے وہ بڑی دردناک تھی. یہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ لیبیا میں داخل ہوئے تھے اور لیبیا کے جنوبی صحرا میں شدید گرمی کی وجہ سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان تارکین وطن نے تڑپ کر اپنی جان جو ہے وہ دے دی. اور شدید گرمی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے غیر قانونی طریقے سے لیبیا میں داخل ہوئے اور جنوبی صحرا میں شدید گرمی کی وجہ سے جب گاڑی خراب ہوئی, پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان تارکین وطن نے تڑپ کر اپنی جان جو ہے وہ دی. اور اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو لیبیا کا جو دارالحکومت ہے وہاں منتقل کیا گیا ہے. اور اس میں جو 15 تارکین وطن جن کو زندہ ریسکیو کیا گیا ان کو فوری طور پر ہاسپٹل جو ہے منتقل کیا گیا ہے. پاکستان سفارتخانہ برمنگھم میں پارلیمانی کمیٹی برائے جموں و کشمیر کے چیئرمین رانا محمد قاسم نون کی قیادت میں وفد کی کمیونٹی کے نمائندہ اجتماع کے ساتھ تفصیلی بات چیت. شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی, اخلاقی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا. برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ.
تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے صاحبزادہ فاروق القادری نے کیا، جبکہ میزبانی کے فرائض قائم مقام کونسل آف پاکستان سفارتخانہ برمنگھم بختیور میر نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے جموں کشمیر رانا محمد قاسم نون اور ممبران ایم این اے سید جاوید علی شاہ جیلانی، ایم این اے ریاض فتیانہ اور ایم این اے ملک انور تاج نے پاک بھارت کشیدگی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر مقامی کمیونٹی کو آگاہ کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا پاکستان اور ہندوستان کے حالیہ تناظر میں مسئلہ کشمیر ہی مرکزی نقطہ بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ پورا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے، کشمیریوں کو کبھی ہم نے نہیں بھولا، کشمیریوں کے کاز کو ہم لے کے ابھی بھی ہر جگہ جائیں گے۔ The presence here today is an unwavering testament to Pakistan's principled and unwavering support for the just and legitimate struggle of the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir for the right of self-determination as enshrined under the international law. شرکاء کا کہنا تھا پہلگام واقعے کے فوراً بعد بھارت نے بغیر تحقیق اور شواہد کے پاکستان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے اور جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، جسے ہماری بہادر اور نڈر مسلح افواج نے انتہائی حکمت و تدبر اور جرأت کے ساتھ ناکام بنایا اور بھارت کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ پاکستان بھارت اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی جو ہو رہی ہے مسلسل بند ہو اور ان کو جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے۔ جو یہاں کے ایم پیز تھے، یہاں کے ہاؤس آف کامنز کے ممبرز، ہاؤس آف لارڈس کے ممبر، اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ نو کہ چارٹر ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا حل نکالنا چاہیے۔ اس موقع پر کونسلر وسیم ظفر نے اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پیغام پہنچایا۔ وفد کے دورے کا اصل مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کے مظالم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ وفد نے دختر کشمیر اور سفیر پاکستان بختیور میر اور وسیم ظفر کو ان کی کشمیر کے لیے گراں قدر خدمات پر سوینئر اور سندھی اجرک بھی پیش کی۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ پاکستان ایسوسی ایشن کی UAE سے محبت اور دوستی کے منفرد مثال 24,514 ہاتھوں کے نشانات سے متحدہ عرب امارات کا پرچم بنا ڈالا۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ کی تقریب میں سفیر فیصل نیاز ترمیزی، قونصل جنرل دبئی حسین محمد کی شرکت۔ راشد ارشد ملک کی رپورٹ۔ ایسوسی ایشن نے دبئی میں تاریخی تقریب منعقد کی، جہاں انسانی ہاتھوں کے نشانات کا استعمال کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے پرچم کے نئے گینیز ورلڈ ریکارڈ کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے ذریعے تسلیم شدہ پرچم میں 24,514 انفرادی ہینڈ پرنٹس ہیں، جو 100 سے زائد قومیتوں کے لوگوں کے ذریعے عطیہ کیے گئے ہیں اور جو کہ متحدہ عرب امارات کے تنوع اور اتحاد کی علامت ہیں۔ نقاب کشائی کی تقریب پاکستانی اور اماراتی کمیونٹی کے بڑے اجتماع کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ سفیر پاکستان نے شاندار تقریب کے انعقاد میں تعاون کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر فیصل اکرام کی قیادت میں PAD کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے سفیر ترمزی نے کہا، یہ محض ہاتھ کے نشانات نہیں بلکہ دل کے نشانات ہیں، جو کمیونٹی کی محبت، اتحاد اور لگن کا اظہار ہیں۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا، یہ اقدام شیخ محمد بن زید النہیان کے ویژن کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا، یہ اقدام شیخ محمد بن زید النہیان کے ویژن کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ریکارڈ قائم کرنے کا اقدام پاکستان ایسوسی ایشن دبئی، ایمریٹس لوز پاکستان اور آرٹسٹ رباب زہرا کی مشترکہ کوشش تھی، جس نے 13 اپریل کو القوز اور دبئی میں شروع ہونے والے ایک ماہ طویل ایکٹیویشن مہم کے دوران مکمل ہونے والے منفرد آرٹ ورک پیش کیا۔ ارشد ملک، ABN نیوز، دبئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔